میلاد شریف کی بزم کو پورے شوق سے کریں، درد سے کریں. اس میں کثرت عوام کی ضروری نہیں، بڑا خطیب ضروری نہیں، بڑا نعت خواں ضروری نہیں، اس میں تو دل کا جذبہ ضروری ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوا تھا، اور فرماتے ہیں جب میں میلاد میں پہنچا ہوں تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا قصیدہ لکھا ہے، تعریف لکھی ہے، پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں. تو نبی کریم علیہ السلام سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھ دو، لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ کی تعریف لکھی ہے، پڑھوں. تو حضور نے فرمایا پڑھیے، اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعت پڑھتے تھے تو وہ نعت کیا تھی؟ کافر معاذ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام پر اعتراضات کرتے تھے نا، حضرت حسان بن ثابت شعروں میں ان کا جواب دیتے تھے. حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تھے، او نعت کا تو اپنا اعزاز تو پہچان یار، تو اپنی عظمت کو تو سمجھ، تیرا درجہ کیا ہے. جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو رسول پاک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما. حضور ان کی مدد کی دعا کرتے تھے کیونکہ وہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں. اور حضور کی غلامی میں آتے ہی ہمیں شرف کیا ملا؟ کنتم خیر امت. اللہ فرماتا ہے تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو گئے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر رب کی نظر میں بندہ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر کتنا بڑا ہمیں تشکر کا اظہار کرنا چاہیے تھا. لیکن ساری زندگی جٹ بٹ چودھری ہونے پر تو فخر کیا، مسلمان ہونے پہ نہ کر سکے. لیکن تشکر کے جذبات قلبی طور پر جو ہونے چاہیے. حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رب فرماتا ہے محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. لیکن ہمارے ذمے کیا تھا کہ ہم خاص کر اس نعمت کا شکر ادا کریں. خاص کر محفل میلاد کرانے والوں سے اور سارا سال حضور کا تذکرہ کرنے والوں سے میری چھوٹی سی اپیل درد مندانہ یہ ہے، میرا محفل کا انکار کرنے والوں سے، میلاد شریف کا انکار کرنے والوں سے بھی بڑا معصومانہ سوال ہے کہ خدا کے بندو تو محفل میلاد کا انکار کرتے ہو، بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ آپ میں سے بھی جو لوگ بہت زیادہ دلائل چاہتے ہیں ان سے بھی صرف سادی سی بات عرض کرتا ہوں، میلاد کے محفل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد تقریر، پھر جی سلام، پھر آخر میں لنگر. کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ کوئی ہے تو بات کرے. بھئی آپ ان سے سوال کریں نا کہ خدا کے بندو کس بات پہ اڑ گئے ہو؟ یہی سارے کام تم سیرت کا ٹائٹل لگا کے کرو تو بالکل ٹھیک ہے. تلاوت ہے، نعت ہے، بیان ہے حضور کی سیرت کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا. اس میں ناجائز کیا ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب جرت ہے، عجیب دلیری ہے. آپ کس کو ناجائز کہہ رہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کو، حضور کی نعت کو، نبی پاک کے ذکر کی تقریر کو، درود شریف پڑھنے کو، دعا مانگنے، کس کو ناجائز کہا؟ آپ بڑی جرت سے، اور یہ ہے کہ ڈھٹائی سے آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے. آپ غور تو کریں. محفل کرانے والا ذوق پیدا کرے اور انکار کرنے والا توجہ کرے وہ کیا کر رہا ہے، وہ توجہ کرے. میلاد شریف کی بزم کو پورے شوق سے کریں، درد سے کریں. اس میں کثرت عوام کی ضروری نہیں، بڑا خطیب ضروری نہیں، بڑا نعت خواں ضروری نہیں، اس میں تو دل کا جذبہ ضروری ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوا تھا، اور فرماتے ہیں جب میں میلاد میں پہنچا ہوں تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا ہے. کیونکہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے دل لے کے حاضر تھے کہ تیرے محبوب کی غلامی پر شکر ادا کرنے ہیں. تو محفل میلاد والے اس بات پر توجہ کریں. 4-5 اجزاء ہیں محفل کے جو تقاضے.
ان تقاضوں کی روشنی میں اگر میلاد شریف کیا جائے، سب سے پہلے محفل مبارکہ میں تلاوت ہوگی۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اور غور کریں میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو میلاد والے رسول کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن آیا حضور کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت ہو محفل میلاد میں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، سارا قرآن ہی اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو میلاد شریف کے اندر آپ اچھے قراء کو ضرور دعوت دیں، بہترین قرآن مجید کی تلاوت آپ سنیں، اور اچھے انداز میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی اس کتاب کی تلاوت سنیں۔ دوسری بات یہ کہ میلاد شریف میں نعت پڑھی جاتی ہے۔ نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف کو، بڑی سونی کر کے نبی پاک کی تعریف کی جائے، بڑی سونی کر کے۔ یہ نا میں کیا عرض کروں اس نعت خواں کی خدمت میں بھی جو اتنا اعلیٰ کام کر رہا تھا، وہ اس لائن میں کھڑا تھا جس لائن میں حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، اس لائن میں تھا جس لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہیں۔ اس صف کا نمائندہ ہو کے کہاں اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھا ہے، 20,000 پہ 25,000 پہ، اتنا اعزاز والا کام، اور کہاں اپنے آپ کو گرا لیا اس نے، یہاں تک لے آیا اپنے آپ کو۔ نعت شریف تو جذبات تھے بندہ مومن کے، اور نعت کے لیے مشہور آدمی کی ضرورت نہیں، ذوق اور شوق کی ضرورت ہے۔ علاقے کے آپ بچوں کو کہیں وہ حضور کی نعت شریف پڑھیں، نبی پاک کا تذکرہ کریں، سونا کر کے حضور کا ذکر کریں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا قصیدہ لکھا ہے، تعریف لکھی ہے، پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھ دو، لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا، یا رسول اللہ آپ کی تعریف لکھی ہے، پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا پڑھیے، اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے۔ اتنا اعزاز نعت کا، اتنا اجر حضور کی نعت کا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعت پڑھتے تھے تو وہ نعت کیا تھی؟ کافر معاذ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام پر اعتراضات کرتے تھے نا، حضرت حسان بن ثابت شعروں میں ان کا جواب دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تھے، اور نعت کا تو اپنا اعزاز تو پہچان یار، تو اپنی عظمت کو تو سمجھ، تیرا درجہ کیا ہے۔ جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو رسول پاک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ حضور ان کی مدد کی دعا کرتے تھے کیونکہ وہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ اعزاز کتنا بڑا ہے، یہ مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ بنو نجار بہت اعلیٰ قبیلہ تھا مدینہ منورہ کا۔ کاش میرے بیٹے حضور کی نعت پڑھنے لگے، کاش آپ کے بیٹے حضور کی نعت پڑھنے لگے، کاش ہماری بیٹیوں کی زبانوں پر نبی پاک کے ترانے جاری ہو جائیں، کاش یہ سلیقے سے، یہ باوضو ہو کر، یہ طہارت کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں بن جائے۔ اس باپ کے مقدر جاگ گئے جس کی اولاد حضور کے تذکرے کرنے والی بن گئی، وہ بڑے منصب پر فائز ہو گیا جس کے بچے نبی پاک کی مدح خوانی کرنے لگے، ثنا خوانی کرنے لگے۔ بنو نجار قبیلے کی بچیاں حضور مدینے آئے تو دف بجاتی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ وہ نا حضور کا ذکر کرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتی ہیں تو حضور ان کے پاس سے گزرے۔ تو ابو داؤد شریف میں جو حدیث کے لفظ ہیں بڑے کمال ہیں، بڑے میٹھے ہیں، ان میں جو رعنائی اور حسن کے جو جذبے ہیں اور جو ان بچیوں کے لیے اعزاز ہے اور نعت خواں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ وہ بچیاں حضور کی تعریفیں کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی
ہم بنو نجار کی قبیلے کی اعلیٰ بچیاں ہیں. ہمارے مقدر دیکھو ہمارے پڑوسی کون بنے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اس لیے خوش ہیں کہ حضور ہمارے پڑوسی بن گئے، مدینے آ گئے، حضور ان کے قریب سے گزرے. تو ایک جملہ میٹھا ٹھنڈا پیارا حسین ایک جملہ حدیث میں ملتا ہے. حضور نے کہا، نبی کریم ان کے قریب سے گزرے تو ان بیٹیوں کی طرف پلٹ کر دیکھ کر حضور فرمانے لگے، میرا رب جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی ہی محبت ہے. ہوں میں اپنی حیاتی تو قربان نہ جاواں، دیکھو محمد محمد پکیندے گزر گئی. اللہ جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی محبت. تو یہ نعت خوانی، نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ تو بڑا اعزاز کا کام، یہ تو بڑی فضیلت کا کام ہے. پھر اس کے بعد باری آتی ہے بیان کی. واعظ و نصیحت کے لیے بہت زیادہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے سوانے کے کچھ مطالعہ کی ضرورت ہوتی. اگر ہم اپنی مسجد کے خطیب کے پاس ہی وقت پہ چلے جائیں نا جمعہ پڑھنے، تو امید ہے کہ وہ ایک آیت کا ترجمہ تو کریں گے ہی، چند احادیث مبارکہ تو ہمیں سنائیں گے. آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، اس کا خطابت میں بڑا نام ہونا ضروری نہیں، اس کا حضور کا غلام ہونا ضروری ہے. ایسے خطباء کو دعوت دیں جو اہل سنت کے مسلمات کی روشنی میں کتاب و سنت کا نچوڑ لا کے آپ کو وہ بیان کریں اور آپ کو سنائیں. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اگر بیان کی جاتی، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، تعریفیں اگر کی جاتی، ہماری اولادوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی. اور میرا یقین ہے کہ جس دن ہم قوم کو حضور کی سیرت سنانے میں کامیاب ہو گئے نا، اس قوم کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، انہیں زندگی گزارنے کے ڈھب نصیب ہو جائیں گے. انہیں سمجھ آ جائے گی کہ معاشرے کے اور سوسائٹی کے اندر سکون سے، چین سے، وقار سے کس طرح رہا جا سکتا ہے اگر ہم کامیاب ہو جائیں. اس لیے حضور کی سیرت بیان کی جائے، اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیا جائے، اوصاف جمیلہ بیان کیے جائے، فضائل، شمائل، سیرت کا ایک باب ایک تقریر میں بیان کیا جائے. اور حضور کے فضائل بیان کرنا کتنا اعزاز کا کام ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں نا، رب نے اپنے نبی کے فضائل بیان فرمائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہاں کہاں رب کریم نے اپنے محبوب کے فضائل بیان کیے. ان کو کھولا جائے، ان کو بیان کیا جائے، ان کی تفسیریں پڑھی جائیں، قوم کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت بٹھائی جائے. آپ دیکھیے سنن ترمذی کتاب المناقب میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چند صحابہ بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے تھے، مختلف انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے. کسی نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں. باتیں ہو رہی تھی، حضور بھی آ گئے. فرمایا جو تم نے کہا میں نے سن لیا، سنو پھر اعلیٰ وانا حبیب اللہ. میں فخر سے نہیں کہتا مجھے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں فخر سے نہیں کہتا. حضور فرمانے لگے سنو، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، پر میں فخر سے نہیں کہتا. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا. فرمایا صبح قیامت سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے ہی سب سے پہلے کھولا جائے گا، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے فقیر، غریب، مومن قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا. حضور فرمانے لگے پہلوں میں بھی اور پچھلوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اعزاز میرا ہوگا، پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا. فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. اور کیا کسی نے خوب کہا
खुल्द में होगा हमारा दाखला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। तो हुजूर ने तो खुद अपने फजाइल बयान किए, लिहाजा बेहतरीन गुफ्तगू। फिर सलातो सलाम होगा महफिल में। ये जो दुरूद और सलाम है ना, देखे ना अंदाज क्या है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी नबी करीम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी अपने लफ्जों में तर्जुमा कर ले, ए मेरे नबी के मानने वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी महबूब पर दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। फिर हमें सिखाया ना हमारे इमाम ने कि कहना है मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों, शब में बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़रत पे लाखों सलाम। और फरमाने लगे उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और कहने लगे मैं सलाम पढ़ रहा था तो फरिश्ते भी मेरे कान में आके बातें करने लगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो एक बार दुरूद पढ़, रब तेरे ऊपर 10 बार रहमत करेगा। और हुजूर फरमाने लगे तू 10 बार दुरूद पढ़, अल्लाह 100 रहमत नाजिल करेगा। और हुजूर फरमाते हैं तू 100 बार दुरूद पाक पढ़, अल्लाह तेरी पेशानी पे कयामत में लिख देगा कि ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग से भी बरी है। तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है हमारी महफिल में। फिर दुआ होती है, और दुआ तो इबादत का मग़ज़ है ना, और दुआ तो अहले इबादत है। और हुजूर ने फरमाया जो रब से मांगे रब राजी होता है, जो ना मांगे नाराज होता है। और दुआ की तरतीब भी यही है कि पहले अल्लाह की हम्द हो, फिर हुजूर पे दुरूद हो, फिर उसके बाद दुआ हो। तो मुझे बताएं जब महफिल पाक में हम कुरान पाक पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, किताब सुन्नत की रोशनी में खिताब सुनेंगे, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ के हाथ उठाएंगे तो करीम ही बड़ा है। जो मांगेंगे अपने फजल से इंशाअल्लाह अता फरमाएगा, वो अता फरमाएगा। तो ये मकाम है वो, यहाँ दुआएं मांगी जाएं और अल्लाह अपने फजल से कबूल करने वाला है। और उसके बाद लंगर शरीफ होता है। 2-3 गुजारिशात हैं महफिलें कराने वालों से और मिलाद पे लंगर बांटने वालों से। एक लंगर वो है जो अब्बा जी के खत्म से मंसूब है, ये मेरे अब्बा जी के खत्म शरीफ की रोटी। एक लंगर वो है बुजुर्गों के खत्म से मंसूब है। एक वो है जो बेटे के अकीके से मंसूब है, एक बेटे के वलीमे से मंसूब है, एक लंगर हुजूर के मिलाद से मंसूब है। आपने सही बताना है। अब्बा जी के खत्म की रोटी भी कभी किसी ने छतों से फेंकी है, शापरों पे डाल। दादाजी के खत्म शरीफ पे खाना पका हो तो छत से फेंक देते हो लफाफे में डाल। बच्चे के अकीके पे, वलीमे पे, तो मिलाद पे क्यों फेंकते हो? मिलाद पे क्यों फेंकते हो? कोई ये तरीका है? आप कम से कम चले बहुत सारे मजमों को बहुत ज्यादा एजाज के साथ ना सही तो कम से कम ये कि आप बिठा के तो खाना दे दे, वकार के साथ ही खाना खिला दे। और मैं अपील करूंगा महफिल कराने वालों से, और मुझे उम्मीद है खतीब, मशाइख, नात खां, कारी, ये सारे हजरात भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मिलाद शरीफ पे ना सब की रोटी एक जैसी पका ली जाए। जो गरीब खाए वही पीर खाए, जो आम खाए वही नात खां खाए, जो सारे खाएं वही पीर साहब, सूफी साहब, दरवेश साहब, खतीब साहब, मेहमान खुसूसी साहब भी खाएं। और यारो कुछ लोग रोज गोश्त खाते हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि अगर चावलों में गोश्त पड़ भी जाए ना तो सारे बच्चों को बोटियां नहीं मिलती। उन घरों में बच्चे ना गोश्त के लिए लड़ते हैं कि मैंने बोटी खानी है, मैंने बोटी खानी। और बाप परेशान, गरीब, कमजोर दूर बैठ के देखता है कि मेरी जेब में ज्यादा पैसे होते तो मैं ज्यादा गोश्त लाता। ऐसा ना हो कि हम मिलाद शरीफ पे ज्यादा गोश्त डाल के चावल हमने पकाए हुए हों
اور اسے پتا ہو کہ آج بٹھا کے اعزاز کے ساتھ روٹی کھلائی جائے گی تو اپنے تینوں بچے غریب آدمی ساتھ لے آئے، اور اس کا 3-4 سال کا بچہ جب اسے 3-4 بوٹیاں اکٹھی ملیں تو اپنے ابا جی سے پوچھے، ابا جی آج خیر ہے؟ آج بڑا گوشت مل رہا ہے، خیر ہے؟ تو پھر تجھے میلاد سکھانا نہیں پڑے گا، پڑھانا نہیں پڑے گا، بتانا نہیں پڑے گا۔ اس کا باپ جب اس کے کان میں کہے گا نا، پتر آج راج راج کے کھا، آج مدینے والے محبوب کا میلاد شریف۔